السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تک ختم کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 187 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں، رفثوا الرفثوا الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا۔ تو یہاں پہ رفث جو ہے، رفث کا عام طور پہ مطلب ہوتا ہے بے حیائی، لیکن جو عام طور پہ یہ اس کانٹیکس میں اس کے بارے میں ابن عباس اور کئی سارے اقوال ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ رفث سے مراد میاں بیوی کے تعلقات ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو یہاں لباس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے دونوں کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے، دونوں کو لباس کا نام آگے اور لباس کا نام دیا ہے، اور لباس کا کام کرنا چاہیے۔ لباس کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا، خوبصورت بنانا، پردہ پوشی کرنا۔ تو یہ تمام کام میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے، ایک دوسرے کو سنوارے، ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور سب سے قریب ہوتے ہیں تو لباس ہوتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا تھا کہ تم تختانون انفسکم، اپنے آپ کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہاں پہ بات کیا ہے؟ پہلے قاعدہ یہ تھا کہ مغرب کے بعد ایک شخص جو روزہ رکھ رہا ہے، ایک شخص مغرب کے بعد کھا سکتا ہے عشاء تک، یا اگر سو گیا تو پھر اس کے بعد اگلے دن مغرب میں کھائے گا۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات بھی عشاء تک جائز تھے، کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلق عشاء تک جائز تھے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سے یا سو گیا اگر، تو اس کے بعد سے پھر اگلے دن مغرب میں موقع ہوگا۔ تو یہ ایک مشکل قاعدہ تھا، ایک مشکل معاملہ تھا، اور اس چیز میں بعض صحابہ کے تعلق سے ہمیں بعض روایتیں ملتی ہے کہ وہ اس میں ان کے لیے دقت اور پریشانی اور مشکل ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ بعض قاعدے مشکل سے شروع ہو کر آسان بنائے گئے تاکہ ان کی قدر ہو۔ جیسے نماز، 50 نمازیں مقرر کی گئی تھی، پھر ابھی ہمیں کتنی پڑھنی ہے دن بھر میں؟ 5، تاکہ 5 کی آپ اتنی قدر کرو، پہچانو یہ 5 جو ہے 50 کا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح بعض قاعدے مشکل سے آسان کیے گئے۔ اللہ انسانی نفسیات کو جانتا ہے، انسانی سائیکالوجی کو جانتا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے اللہ جانتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پہلا گروہ مسلمانوں کا، انہیں کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور وہ شریعت دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو وہ پہلا معاشرہ ہے، جب وہ ایک طرح سے جم گیا تو بعد کے معاشروں کے لیے جمنا آسان ہو گیا۔ فالآن باشرہن، اللہ تعالیٰ نے کہا اب تعلقات قائم کرو ان کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی تعلقات کے ذریعے کیا چیز مقرر کیا ہے؟ اولاد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ جاریہ پانے کا موقع جو دیا ہے، تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، جو کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہو جائے فجر کا، یعنی فجر کا جو کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ ہورائزن کی طرف دیکھیں گے، جو آفاق کی طرف دیکھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح صادق ہوتی ہے، تو تب اس صبح صادق کے وقت پر ایک روشنی آتی ہے جو ہورائزن پہ پوری طرح سے پھیل جاتی ہے، وہ ایک دھاگے کی طرح دکھتی ہے، وہ ہوتی ہے سفید دھاگا۔ جو سفید دھاگا من الفجر، فجر کا سفید دھاگا، وہ اس کالے دھاگے سے جو اس کے اوپر ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے، حتی یتبین، وہاں تک کھاؤ پیو۔ اب اس آیت سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس آیت سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کا وقت کہاں تک ہے؟ بتاؤ، آیت پڑھ رہے ہیں نا آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آیت ہے نا، آیت نمبر 187۔ کہاں تک کھانے پینے کا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح نہ ہو جائے، خیط الابید من الخیط الاسود من الفجر۔ اب ہمارے یہاں جہاں پہ ایک وقت ہونا چاہیے، وہاں پہ 3 وقت ہے۔
تین تین وقت ہے. یہ ایک وقت تھا، وہ تین وقت ہم نے بنا دیے معاشرے میں. ایک وقت کون سا؟ جیسے صبح صادق سے 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے اعلان آئے گا کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا، پہلا وقت. پھر صبح صادق کا وقت ہوگا، اور وہ ٹائم پہ اکثر مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی ہے. اگر آپ سنیں، آج صبح ہی میں سن رہا تھا الگ الگ مسجدوں کی اذانیں، تو دیکھ رہا تھا کوئی کوئی مسجد میں 10 منٹ، صبح صادق سے 10 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں. تو صبح صادق کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہے. اذان کا وقت صبح صادق کا وقت ہے. آپ کو حدیث ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر پانی پی رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے اور اذان دے دی جائے، تو وہ اپنے برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اسے پی کر کے پوری طرح سے آسودہ نہ ہو جائے، سیٹسفائی نہ ہو جائے، تب تک پیے. پتہ کیا چلا کہ فجر کی اذان تب دی جاتی تھی جب کھانے پینے کا وقت ختم ہوتا، جو یہاں یہ وقت دیا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ وقت جو فجر کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں تک کھانے پینے کا وقت ہے. تو جہاں ایک وقت تھا وہاں پہ 3 وقت بنا دیے ہمارے معاشرے میں. ایک ہے روزہ کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ وقت امساک کا وقت بولتے ہیں بعض لوگ. دوسرا صبح صادق، اور تیسرا فجر کی اذان. تو کاش ہم لوگ وہ سنت پہ واپس آ جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پڑھے کیا؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ مکمل کرو الی اللیل، رات تک. رات تک کا مطلب سورج غروب ہونے تک. جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا تو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی اونچی چیز پر چڑھاتے اور کھڑے ہو کر سورج کو دیکھنے کہتے، اور جیسے ہی وہ کہتے غابت الشمس، کہ سورج ڈوب گیا، سورج غائب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، افطرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے. یہاں پر بھی ہمارے یہاں غابت الشمس والے وقت، جو سورج ڈوب گیا اس کے بعد لوگ ویٹ کرتے، 5 سے 10 منٹ ویٹ کریں گے پھر کھائیں گے. تو یہاں پر ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے، ہمیں اس چیز پہ عمل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تب تک خیر پر ہوں گے ما اجل الفطر، جب تک وہ افطار کے وقت میں جلدی کریں گے. جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے، جلدی کا وقت یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو گیا تب افطار کر لینا چاہیے، اس میں اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس میں ہمارے یہاں ایک اور چیز ہمیں دکھتی ہے کہ جو ہم کیونکہ ریڈی میڈ ٹائم ٹیبلز پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹائم ٹیبلز جو آتے ہیں اس کے اندر راؤنڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر افطار کا وقت 6:30 6:30 اور 20 سیکنڈ ہے، تو وہ جو ٹائم ٹیبلز ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں راؤنڈنگ کر کے، تو اس میں 6:30 کر کے آ جائے گا، یعنی 20 سیکنڈ اوپر کے نہیں دیے ہوں گے. ہاں اگر 31 سیکنڈ ہو جائیں گے تو 31 کر دیں گے وہ لوگ. ہمارے لیے لیکن 1 سیکنڈ ضروری ہے. ہم یہ راؤنڈنگ کی وجہ سے، اگر آپ کے پاس ایکوریٹ ٹائم ٹیبل ہے تو ٹھیک ہے جو سیکنڈ تک ایکوریٹ ہو، اور اگر نہیں ہے تو راؤنڈ فگر والا 1 منٹ اور اوپر رک جانا اتنا سمجھ میں آتا ہے، اس کی ہمیں دلیل دکھتی ہے. لیکن اس سے زیادہ 10 منٹ 12 منٹ 5 منٹ جو لوگ رکتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات مت قائم کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب بھی مت آؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، خطاؤں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے، گناہوں سے بچے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قائم کی ہوئی حدیں جو لمٹس ہے اس کو واضح کر دیا ہمارے لیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حکام کو رشوت کے طور پر دو، جو حکام ہوتے ہیں، رولرز ہوتے ہیں، ان کو رشوت کے طور پر دو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تاکلوا فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ تم کھا لو، بالاسم، ناحق طور پہ، گناہ کے طور پہ، وانتم تعلمون، جانتے ہوئے، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ناحق طور پر جانتے ہوئے نہ کھا لو. تو یہاں پر یہ بات ملتی، امام ابن القیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں اس آیت کے بارے میں بتایا کہ اس کے الفاظ میں 2 الگ الگ تفسیریں ممکن ہیں. تو وہ بتاتے، ایک تو یہ ہے کہ رشوت کے طور پر دینا، دوسرا یہ ہے کہ حکمرانوں کے غلط فیصلے کی وجہ سے، ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے تم لوگوں کے مال کو نہ کھا لو. یہ دوسری معنی بھی، یہ دوسری تفسیر بھی ان الفاظ میں ممکن ہے، وہ بتاتے ہیں. تو یہ 2 تفسیریں ہم دیکھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 190 پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں.
الذین یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں ان سے، ولا تعتدوا اور حدوں کو پار مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ حدوں کو پار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قتال کے اندر جو وار ہے، جو جنگ ہے، اس کے بارے میں بھی قاعدے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان وار، وار میں تو سب کچھ جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ولا تعتدوا حدوں کو پار مت کرو، جو حدیں ہیں اس میں لمٹس ہے، اس میں قانون ہے، اس میں بھی ظلم جائز نہیں ہے، اس کے اندر بھی طریقہ دیا ہوا ہے، شریعت نے جو بتایا ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین جو حدوں کو پار کرنے والوں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی رولز ہے، لمٹس ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل مثال سے ہمیں بتایا۔ اور یقیناً اسلام میں قتال کا بھی کنسپٹ ہے، کیونکہ اسلام ایک انفرادی طور پہ ایک شخص کا بھی مذہب ہے، ایک فیملی کا بھی مذہب ہوتا ہے، ایک گروپ کا بھی مذہب ہوتا ہے، سوسائٹی کا بھی مذہب ہوتا ہے، اور ایک ملک کا بھی مذہب ہوتا ہے۔ اب ملک کے پاس نیچرل بات ہے کہ سیلف ڈیفenس کے جو ہوتے ہیں طریقے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی رہنما ہیں اور اس کے اندر بھی لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 195 میں آتے ہیں، اور یہ آیت آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ہلاکت مت کرو، مطلب اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو، وَلَا تُلْقُوا نہ ڈال دو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ یہ دلیل ہے سوئسائڈ کے خلاف۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنا مرڈر کرتے ہیں تو ان کو جاننا چاہیے ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اور یہ دلیلوں میں سے ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ خاص طور سے قتال کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اس کے درمیان میں یہ بات ہے، اس میں تفسیر میں ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اس چیز کے اندر یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی اس کے اندر بہت بڑا فساد تو نہیں کر بیٹھے گا، یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، اچھا کرو، ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اچھا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 197 پہ آتے ہیں۔ الحج، اب حج کے متعلق آیتیں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے یعنی کہ مقرر ہے، معلوم ہے یعنی کہ مقرر ہے، فکسڈ ہے، معلوم ہے۔ اور کون سے حج ہے؟ حج کے جو مہینے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ دیکھیے ہمیں سمجھنا ہے حرمت والے مہینے الگ ہیں اور حج کے مہینے الگ ہیں۔ حج کے مہینے کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں وہ عمرہ اور حج کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے حقیقت میں پہلے کے جو 10 دن اور بعد کے 3 دن یعنی کہ 13 دن۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج، تو جو حج کا فریضہ اپنے اوپر لے لے، اپنے اوپر لے لے گا مطلب کیا؟ مطلب احرام پہن لے، یعنی کہ اب اس نے حج کے لیے نکل پڑا ہے، حج کے لیے احرام پہن لیا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں ولا رفث، رفث نہیں ہوگا۔ رفث کے اندر یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوں گے، لیکن عام معنی رفث کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دنیا کے اتنے سارے لوگ، مرد اور عورتیں سب جمع ہیں، تو اس کے اندر خاص تاکید ہے فلا رفث ولا فسوق، فسق نہیں ہوگا، ولا جدال، نہ جدال ہوگا نہ حجت بازی ہوگی۔ اب اتنے سارے لوگ الگ الگ کنٹریز کے آتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے، تو میں جھگڑے ہو جائے، اور آپ دیکھو گے کہ الحمدللہ لوگ احرام کے اندر بہت زیادہ سیلف کنٹرول رکھتے ہیں۔ آپ اگر دیکھو گے تعجب کرو گے کہ اتنا صبر ان میں کیسا آتا ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا اور زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے سمجھ والے لوگوں مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، سمجھ والے ہو تو سمجھ ہے، آپ کے اندر بھی سمجھ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جو سمجھدار انسان ہے وہ کیسے آسمان و زمین کے مالک کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے۔ یہاں پہ غور کریے، واتقونی یا اولی الالباب جو آتا ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ جو حج والی آیتیں ہیں، اور اس کے اندر جو فمن فرد فیہن الحج کے جو رولز آ رہے ہیں، تاکہ بہت سختی سے ان کو وارننگ بھی دی گئی، حج کرنے والوں کو ایک وارننگ دی گئی ہے تاکہ آپ یہ چیز، یہ کوتاہی میں جو کمیاں ہیں، جو گڑبڑ ہے اس میں نہ پڑیں۔ آیت نمبر 200 میں آتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو اور جب تم مکمل کر لو حج کے مناسک، مناسک کے اندر جو ارکان، واجبات، جو پورا حج کے جو اعمال ہے وہ جب مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، اور اشد ذکرا بلکہ اس سے زیادہ،
فمن الناسی، اور لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، من یقول ربنا آتینا فی الدنیا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کیا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، دنیا دنیا، لیکن الفاظ پر غور کریے، یہاں پہ حسنا نہیں ذکر ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، حسنا بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، بس یہ دے یہ دے یہ دے۔ حسنا کا مطلب یہ کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ جو بہتر ہے مجھے دے دے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، مجھے یہ چاہیے اللہ، یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا وارننگ دی ہے، اور یہ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو صرف دنیا 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 دنیا۔ تو آپ بھی اور ہم بھی سب دنیا جب دعائیں کریں، تو جب دنیا کی چیزوں کی دعائیں کریں تو ساتھ میں آخرت کی چیزوں کی بھی دعائیں کریں۔ آیت نمبر 201 میں آتا ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنا، آخرت میں خیر عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے اللہ کے اچھے بندے جو دنیا آخرت دونوں کا خیر مانگتے ہیں، جہنم کی آنکھ سے نجات مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں ایسے بھی ہے جن کی الفاظ قول، جن کے الفاظ دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھے لگیں گے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بنائے گا اس چیز کے متعلق جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، لیکن وہ بہت جھگڑالو اور ضدی ہے، اپنے سامنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑالو ہے، الد الخصام۔ اور یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جھگڑالو ہونا، ضدی ہونا بہت بری چیز ہے۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ غضب، غصہ اللہ کا ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جھگڑالو ہوتے ہیں اور ضدی ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد هدى كانوا علیہ الا اوتوا الجدل، کہ لوگ ہدایت پر آنے کے بعد صرف اس وجہ سے گمراہ ہوئے کیونکہ ان میں حجت بازی آ گئی۔ تو حجت بازی کیا ہے، بہت بری چیز ہے۔ الالد الخصم والی آیت آپ کے سامنے ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پلٹے، سعى فِي الْأَرْضِ، اس کی کوشش ہوتی ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصل کو برباد کرے، نسل کو برباد کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا۔ اور ایسے قسم کے لوگ، ایسے قسم کے دوگلے لوگ جو کہتے ہیں دنیا میں ہم تو خیر خواہ ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، سامنے اچھے ہوتے ہیں پیچھے برے ہوتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، اور ہمارے لیے بھی وارننگ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا۔ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان کی خطوات جو ہے، نقش قدم ہے، سٹیپ بائی سٹیپ لے کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے نقش قدم پر مت چلو، اسلام میں پوری پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ کوئی آدھا ادھورا اندر ہے، آدھا باہر ہے، ہو سکتا ہے زندگی کے حالات آئیں گے، اونچ نیچ مشکلیں ہوگی، کبھی ایمان کمزور پڑے گا، اور ہو سکتا ہے پورا کے پورا باہر ہی چلے جائے۔ تو اسے اسلام میں دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک امت تھے، سارے انسان ایک امت تھے۔ اور اس سے تفسیر میں آتا ہے امۃ واحدہ مطلب ایک ہی دین پر تھے، سارے انسان ایک ہی دین میں پہ تھے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، فبعث اللہ النبیین، ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈرسٹوڈ یہ ہے فاختلفوا، ایک پر تھے پھر آپس میں اختلاف ہوا، فبعث اللہ، فاختلفوا انڈرسٹوڈ ہے، یہ قرآن کے اسلوب میں سے ہے، اس کے بلاغی پہلو میں سے ہے کہ اس کے اندر کئی چیزیں جو ہوتی ہے، جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، وہ چیز کو چھوڑ کر کے آگے کی بات دی گئی ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھو۔ تو یہ ایک بلاغت کا طریقہ ہے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اب اختلاف ہو گیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ میں کتاب بھیجی، والحکمہ، حکمت بھیجی، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے بیچ فیصلہ کرے، فیما اختلفوا فی، آپس میں جس چیز میں اختلاف ہوا اس چیز میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ اب سنیے پھر کیا ہوا،
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں ہوا الا الذین اوتوہ، سوائے ان لوگوں میں جنہیں دی گئی، یعنی کیا دیا گیا؟ کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی، بغیم بینہم، آپس کے رنجشوں کی وجہ سے، آپس کے جو بغض اور برائی کی وجہ سے، آپس کے بغض اور برائی کی وجہ سے وہ لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، واضح دلیل آنے کے بعد۔ سنیے آپ، کئی بار ایسا ہوتا ہے، کلیئر آیت ہے، کلیئر حدیث ہے، لیکن لوگوں نے آپس میں بغض رکھا ہوا ہے کہ ان کی بات تو نہیں ماننا ہے، ہم تو ہمارے گروہ میں رہیں گے، ہم تو ہمارے فرقے میں رہیں گے، ہم تو ہمارے مذہب پہ رہیں گے، حق اور صحیح اور سچی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے چھوڑتے ہیں؟ نمبر 1 ریزن یہاں پہ دیا ہوا ہے، بغیم بینہم، آپس میں جو بغض ہوتا ہے، آپس میں جو برائی ہوتی ہے، جو آپس میں جو حدوں کو پار کرتے ہیں، اس وجہ سے، بغیم بینہم کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں اختلاف تھا، من الحق کی، بِإِذْنِهِ، جو حق کی طرف ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، بِإِذْنِهِ، اللہ کی مرضی سے۔ تو فہد اللہ بِإِذْنِهِ، یعنی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اپنی مرضی سے، ہدایت اللہ کی مرضی سے ہی ملتی ہے، جو ہدایت کے لائق ہے اسی کو ہدایت ملے گی۔ یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ کسے ہدایت دی؟ ہدایت کسے دی؟ ایمان والوں کو، اختلاف آنے کے بعد جو حق کی ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن کسے عطا فرماتا ہے؟ جو مخلص ہوتے ہیں، جو سنسیئر ہوتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جو نیک راستے کو طلب کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ کئی آیتوں کا مفہوم میں بتا رہا ہوں یہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہے، اور جو ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو کیا زبردستی ہدایت ملے گی؟ جو چاہتے ہی نہیں ہیں، جو ہدایت نہیں چاہتے، گمراہی چاہتے ہیں، ان کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ آیت نمبر 214 آتے ہیں، ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ تمہارے پاس آ چکی ہے مثالیں تم سے پہلے والوں کی، مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ، ان کے اوپر غربت آئی، ہاں تنگ دستی آئی، وَالضَّرَّاءُ، پریشانی آئی، وَالزُّلْزِلُوا، وہ ہل گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول کہہ پڑے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ان کے ساتھ جو ایمان والے وہ کہہ پڑے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد تو قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ آزمائشیں آئے گی، آزمائشوں پہ تم صبر کرو گے، اس کا تمہیں انعام ملے گا، اور پھر تمہیں جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہے اصل بات جنت کے تعلق سے، آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور آزمائشوں کے تعلق سے کل بھی ہم نے ایک آیت پڑھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزائی ما عظم البلائی، بڑا بدلہ بڑی آزمائش سے ملتی ہے۔ تو بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ عادی بات ہے۔ عادی بات یہ ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ کس کی مدد کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستہ کھلتا ہے، ان کے لیے مدد کرتا ہے، وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے، ان کے پاس اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریے کہ اللہ کے جو حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ پڑے، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہے وہ کہہ پڑے، کیا کہہ پڑے؟ متی نصر اللہ۔ الفاظ غور کریے، یہ نہیں کہا کہ مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیونکہ یہ تو پکا ہے مدد آتی ہے، پکا ہے جب آپ ایمان والے ہونا، نیک راستے پہ ہونا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے اوپر آزمائشیں آئے گی، لیکن بڑی آزمائشوں کے باوجود بھی آپ کو کیا ملے گا آخرت میں؟ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، یعنی کہ جو ایمان کم ہوتا ہے نا، تھوڑی سی پریشانی میں بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، اور جو بڑے ایمان والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہے لیکن اللہ کی مدد بھی ساتھ میں آتی ہے۔ وہی چیز ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہاں آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن صبر و ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اس کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ آیت نمبر 216، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال مقرر کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور تمہیں وہ ناپسند ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ قاعدہ آپ یاد کر لیجئے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو نہیں پسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، اور تمہارے لیے اچھی ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مطلب ہم کسی چیز کو نہیں پسند کر رہے ہیں،
برا لگ رہا ہے اور وہ اچھی ہے تمہارے لیے، اور کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور وہ حقیقت میں بری ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ یہ قاعدہ لائف میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کئی چیزیں پسند آتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے بری ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ چیز اچھی ہے۔ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نشے کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ خمر جو شراب، اور میسر جوا۔ قل فیہما اثم کبیر، کہو ان دونوں میں بڑا نقصان ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا نقصان ہے، وہ منافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہے لوگوں کے لیے۔ تو بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدے بھی ہے لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جوئے والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے جوئے کے پیسوں میں سے اتنا چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ چیریٹی دیتے ہیں، تو ہاں فائدہ تو ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شراب کے اندر فلاں فلاں بینیفٹ ہے، لیکن بہت بڑا نقصان ہے۔ شراب کی وجہ سے زندگیاں برباد ہوتی ہے، خاندان برباد ہوتے ہیں، ذہن برباد ہوتے ہیں، سلو پوائزن ہے، صحت خراب ہوتی ہے، اور ایسی ساری کئی ساری بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو ہوتی ہے شراب کی وجہ سے۔ تو اثم کبیر، بہت بڑا نقصان ہے، ومنافع للناس، یہ بات کو یاد رکھیے گا۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو دیا گیا ہے کہ جو ان دونوں میں جو گناہ ہے وہ فائدے سے بہت زیادہ ہے، فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی سے ایک قاعدہ ملتا ہے فقہ کا جسے کہتے ہیں اخف الضررین، دو نقصانوں میں چھوٹا نقصان۔ تو دو نقصان اگر ہے تو چھوٹے نقصان کو لیتے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو تمہاری حد سے ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ خود ضرورت کی چیزیں خرچہ کر دیے پھر بھیک مانگ رہے ہیں، ہاں جیسے کئی مذہبوں میں ہے کہ سب دے دو پھر بھیکشا مانگو، بھیک مانگو، یہ اچھی چیز ہے نہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے اوپر ہے وہ چیز خرچ کر سکتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس پر تفکر کرو، غور کرو۔ آیت نمبر 221، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح مت کرو مشرکہ سے، جو مشرکہ عورت ہے اس سے نکاح مت کرو، حتی یؤمنہ، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک مومنہ باندی، جو غلام ہوتی ہے نا باندی لیکن مومنہ ہے، خیر من مشرکۃ، وہ مشرکہ سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، چاہے وہ مشرکہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، وہ مشرکہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے، تمہیں بہت اچھی لگتی ہے تو بھی ایک مومنہ باندی جو ہے نا وہ اس سے فار بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، نہ اپنی بیٹیوں کی یا تمہارے ماتحت جو لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کراؤ مشرکین سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ولا عبد مومن، ایک مومن غلام، خیر من مشرکن، ایک مشرک سے بہتر ہے، ولو اعجبکم، چاہے ہی تمہیں وہ مشرک بہت اچھا لگے، وہ مشرک بہت اچھا لگے لیکن ایک مومن غلام جو ہے نا وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یہاں پہ دلیل یہ بات کی بھی ملتی ہے اس آیت میں، کیا دلیل ملتی ہے؟ کہ ولی کی اجازت سے شادی ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ نہ تم شادیاں کرو لڑکیوں سے، یہ نہیں کہا گیا، عورتوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ نہ تم شادیاں کرو مشرک سے، بلکہ کہا گیا ولا تنکحوا المشرکین، انکحا ینکحوا باب فعل سے ہے، جس کا مطلب ہے متعدی، اس کا ہوتا ہے میننگ، یعنی کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں مت کراؤ مشرکین سے، یا ماتحت تمہاری بہن ہو، تمہارے ماتحت کون ہے ان کی شادیاں مت کراؤ مشرکین سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، والمغفرہ، مغفرت کی دعوت دیتا ہے، باذنہ، اس کی مرضی سے، جنت اور مغفرت اس کی مرضی سے۔ یبین آیاتہ للناس ویبین آیاتہ للناس، اور وہ واضح کرتا ہے اس کی نشانیاں، آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے تعلق سے، قُلْ هُوَ أَذًى، اذا، کہو کہ یہ اذا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ایک نقصان ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو عورتوں سے دور رہو، فی المحید، حیض کے اندر ان سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، نہ ان کے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ یہ جو الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میننگ بتایا کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتے، اور صرف اس کے اندر جمع مراد ہے، صرف جمع، کل شیء الا الجماع، یہ الفاظ ہمیں آتے ہیں، ساری چیزیں جائز ہے سوائے جمع کے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل مثال، انہوں نے قرآن کو سمجھایا۔ تو وہ زمانے میں جہاں پہ
عورتوں کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا. ایک الگ علاقہ فکس ہوتا تھا, گھر کا ایک ایریا فکس ہوتا تھا کہ حیض کے اندر یہاں رہے گی. اسلام نے انہیں بتایا کہ نہیں, وہ ساتھ میں رہیں گی, لیکن صرف اتنا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر جب وہ پاک ہو جائے, فَاتُوهُنَّ, تو ان کے پاس آؤ, مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. یعنی جو جائز ایک ہے, ناجائز جو منع ہے دبر, وہ چیز نہیں, بلکہ جو جہاں سے اللہ نے جائز کیا قرار دیا. ان اللہ یحب التوابین, یہ یاد کر لیجئے, یقینا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں سے. توابین ویحب المتطہرین, اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. آیت نمبر 226. اب یہاں سے ہم جو دیکھیں گے انشاءاللہ, آج ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے, جو ہے طلاق کے مسائل, اور بہت ضروری ہے ایک بار اچھے سے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اسے سمجھ لیجئے, آپ کو زندگی بھر یہ کام آئیں گے. کیونکہ میرڈ لائف اسلام کا حصہ ہے. دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی انسان وَان تزوجوا, من تزوج فقد استکمل نصف الایمان, جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان پورا ہوتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي, تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے باقی آدھے کے لیے. تو میاں بیوی کے ریلیشنز کے اندر جو طلاق کے ایشوز ہوتے ہیں اسے ہم اچھے سے سمجھیں گے. جب ان بن ہوتی ہے, جب پرابلمز ہوتے ہیں, اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ ان آیتوں کی روشنی میں. آیت نمبر 226 سے شروع کر رہے ہیں. لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ, جو لوگ قسم کھاتے ہیں, ایلا کرتے ہیں, ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے, اپنی بیویوں سے, تربص اربعۃ اشہر, تو ان کے لیے ہے 4 مہینے کے لیے رکنے کا وقت. یعنی کیا, کوئی قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے دور رہوں گا, 1 ہفتے تک دور رہوں گا, قسم کھائے کہ میں 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا, ناراض ہو گیا میں تمہارے پاس ایک مہینے تک نہیں آؤں گا. اب کوئی کہتے میں 1 سال تک نہیں آؤں گا, تو کیا جائز ہے؟ نہیں, اس کی لاسٹ لمٹ ہے 4 مہینہ. مطلب تمہیں اگر بیوی سے کسی وجہ سے قسم کھا کے دور رہنا ہے, میکزیمم 4 مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت کے لیے 1 مہینے کی مدت ان سے دور رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اندر میکزیمم لمٹ کیا ہے؟ اربعۃ اشہر, کہ 4 مہینے تک میکزیمم. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور پھر اگر وہ واپس لوٹ آئے, یعنی کہ واپس میاں بیوی کے تعلقات شروع ہو جائے, تو اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو یعنی کہ واپس آ جائے, ہاں اگر قسم کھایا تھا اس نے تو قسم کا کفارہ اسے دینا ہوگا, لیکن واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے, آ جاؤ واپس. لیکن اب دیکھیے آیت نمبر اگلی آیت میں, وَإِنْ أَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, لیکن اگر وہ طلاق کا عزم کرے تو اللہ سننے والا, جاننے والا ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ 4 مہینے جو رکے تو طلاق خود بخود ہو گیا؟ نہیں, اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے, لیکن صحیح بات آپ کی آنکھوں کے سامنے جو آیت ہے اس میں دیا ہے کہ وَإِنْ أَزَمُوا الطَّلَاقَ, وہ جو تھا معاملہ ایلا کا, وہ ذکر ہے اگر طلاق کا عزم کریں, یعنی طلاق ایک الگ چیز ہے, طلاق ایک الگ چیز ہے. وہ 4 مہینے تک ایک الگ رہنا, قسم کھا کر الگ رہنے کی اجازت ہے, لیکن اس کے بعد اگر ان کے دل میں آئے کہ طلاق لینا ہے تو اللہ سننے والا, جاننے والا ہے, تو طلاق کا پروسیجر جو آگے دیا ہوا ہے وہ فالو کرنا ہوگا. وَإِنْ أَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آیت نمبر 228 پہ آتے ہیں. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء, کہ مطلقہ, ایک منٹ, جی, مطلقہ رکے گی اپنے تعلق سے 3 قروء تک. 3 قروء, قروء کی معنی کیا ہے؟ قروء کی راجع معنی یہ ہے حیض آنے تک, 3 حیض آنے تک وہ رکے گی. مطلقہ کب تک رکے گی؟ 3 حیض تک. اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ طلاق کیا کبھی بھی کہہ سکتا ہے کوئی. آپ سورہ طلاق کی پہلی آیت پڑھ لیجئے, سورہ 65 آیت نمبر 1, اس میں آتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی, اذا طلقتم النساء, جب تم مسلمان طلاق دو اپنی بیویوں کو, فطلقوہن بعدتہن, تو اس کے متعین وقت پر طلاق دو. تو متعین وقت کیا ہے؟ نمبر 1 حیض کے دوران طلاق نہیں ہو سکتا, نمبر 2 نفاس کے دوران طلاق نہیں ہو سکتا, نمبر 3 پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے ہیں, تو شوہر طلاق نہیں کہہ سکتا ہے, اس کو انتظار کرنا ہوگا, حیض آئے گا, پھر حیض سے وہ پاک ہوگی, تب وہ طلاق کہہ سکتا ہے. تو تب اس نے طلاق کہا, اس کے بعد ایک پاکی کا دور گزرا, پھر ایک حیض آیا, پھر دوسرا پاکی کا دور گزرا, دوسرا حیض آیا, تیسرا پاکی کا دور گزرا, تیسرا حیض آیا, تیسرا حیض ختم ہوا, تو وہاں تک عدت ختم ہوتی ہے. 3 قروء, 3 قروء جو اس کے اندر آتا ہے 3 حیض گزرنے تک. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ, اور حلال نہیں ہے ان کے لیے, یعنی کہ عورتوں کے لیے, أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے
رحم میں ان کی کوکھ میں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی جو اولاد ہو، جو بچہ ہو، جو پریگننسی ہو، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. ان کننا یومننا باللہ، اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہیں تو، والیوم الآخری، قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو، وہ ایسے ٹائپ کی چیز چھپانا تاکہ مجھے پوزیشن مل جائے، یہ لے لوں تاکہ وہ نہ آ جائے، یہ جائز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. اگر مومنہ ہے تو وَبُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے شوہروں کے پاس زیادہ حق ہے کہ بِرَدِّهِنَّ، کہ وہ واپس لے لے، فی ذَلِكَ، اس مدت میں. کون سے مدت میں؟ ثلاثۃ قروء، 3 جو پاکی کے دور اور 3 حیض کے آنے گزرنے تک، ثلاثۃ قروء تک. فی ذالکا، اس مدت میں ان کے شوہر ان کو واپس لے سکتے ہیں. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ صلاح چاہتے ہیں تو صلاح چاہتے ہیں تو شوہروں کو حق دیا گیا ہے. بتاؤ آپ، ہمارے یہاں پہ حق ہے کیا؟ ہمارے یہاں پہ جو سسٹم چل پڑا ہے کہ طلاق دینا ہے نا، تو یہ بتا دیں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طلاق 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 3 بار کہو، ایسا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ انتظار کرو، پاکی کا دور جو ہو اس کے اندر، جو میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوئے ہیں، تب وہ طلاق کہہ سکتے ہیں، اور ایک طلاق کہیں گے، ایک طلاق. اور وہ ایک طلاق کہنے کے بعد شوہر کو حق دیا گیا ہے، احق بردہن، احق بردہن، واپس لینے کا حق ہے. فی ذالک ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو ان کو حق دیا گیا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے ہے ہنہ، یعنی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مثل الذی علیہن، جو ان کے اوپر جو حقوق ہے، تو ایسے حقوق عورتوں کو بھی دیے گئے ہیں، بالمعروف، برابر جیسے حقوق دیے گئے ہیں بالمعروف. وللرجال علیہن درجہ، لیکن مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، مردوں کو ایک درجہ حق زیادہ دیا گیا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. مردوں کو زیادہ کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. دیکھو دیا ہے نا، حکیم، حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کیا کہا گیا ہے کہ طلاق چاہیے، تمہیں الگ ہونا ہے تو تمہیں خلا لے سکتے ہو. خلا لینے کے لیے وہ شوہر کو کہیں گی کہ مجھے خلا دو، شوہر خلا دے دے، یا قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی یا تو شوہر کو کہے گا یا تو خود ڈائریکٹلی دے دے. تو الخلا بالتقاضی یا بالتراضی، قاضی کے ذریعے یا رضا کے ذریعے، رضا کے ذریعے، یعنی دونوں میاں بیوی راضی ہے الگ ہونے میں، تو بیوی خلا مانگ سکتی ہے. وہ طلاق ایسے پروناؤنس نہیں کر سکتی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا. یہ وہ درجہ ہے جس کے اندر ان کو ایک رائٹ دیا گیا ہے طلاق پروناؤنس کرنے میں، اور ان کو احتیاط کرنے کہا گیا ہے. لیکن عورتوں کو اس تعلق سے یہ حق نہیں دیا گیا ہے. وہ کہہ سکتی ہیں شوہر کو، یا وہ قاضی کے پاس کیس لے آ کے حاصل کر سکتی ہے وہاں پر. آیت نمبر 229 میں آتے ہیں. الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 بار ہے. سنیے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اچھی طرح سے ساتھ میں رکھو یا اچھی طرح سے آزاد کر دو. دیکھو، معروف، اچھی طرح سے، معروف طریقے سے ساتھ میں رہنا، معروف طریقے سے، یا آزاد کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے تو تسریح بِإِحْسَان، اچھی طرح سے الگ ہو جاؤ، یہ سکھایا گیا ہے. الگ بھی ہونا ہے تو کیسے الگ ہونا چاہیے؟ بِإِحْسَان. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مردوں کے لیے بات ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، جو تم نے انہیں دیا. کیا دیا؟ مہر دیا، ہدیہ دیا، ہدیہ، گفٹ. گفٹ واپس لیا جاتا ہے، گفٹ دے دیا، دے دیا. ہاں اگر آپ نہیں دے رہے ہو تو بول دو کہ یہ جو میں زیور دے رہا ہوں یہ میرے ہیں، صرف پہننے کے لیے دے رہا ہوں. واضح، یہ کلیئر کٹ کہ یہ ہدیہ ہے، یہ مہر ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ آپ کے ہمارے گھر کے زیورات ہیں، یہ آپ صرف پہننے کے لیے دیے جا رہے ہیں. کلیئر کٹ. جو دیے اس میں سے واپس نہیں لے سکتے. ہاں امانت ہے، واپس وہ تمہارا ہی ہو تو تم وہ نہیں دے سکتے، پھر وہ نہیں لے سکتی ہے وہ. الا یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے یہ کہ تو ان دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر پائیں گے. یہ بات پڑھیے یہاں پر. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر پائیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، جو وہ خود اپنی آزادی کے لیے کچھ دے دے. کیا مطلب؟ خلا کے اندر ارکان، خلا کے ارکان میں سے ہے کہ بیوی کو دینا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ مہر جو ملا تھا، اب خلا مانگ رہی ہیں. اب سوچو کہ کوئی عورت نکاح کرے، مہر لے، پھر خلا لے لے، تو شوہر کا تو نقصان ہو گیا نا، اتنا مہر چلے آئے گا. دیکھیے مہر جو ہمارے یہاں تھوڑا سا ہوتا ہے، ایسے فی الحقیقت نہیں ہوتا ہے، مہر کی رقم زیادہ ہوتی ہے. اب وہ بیوی مہر تو لے لے اور پھر خلا لے کے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا جناح فی مفتدت بھی، جو اپنی آزادی کے لیے
اگر وہ چاہتی ہے کہ اس شادی سے وہ باہر نکل آئے تو وہ کچھ دے دے، یعنی کہ مہر میں سے اب وہ بولے گی، وہ بات ہوگی دونوں کی کہ شوہر کہے گا اوکے مہر کی رقم مجھے واپس دے رہے ہو، کیا دے رہے ہو؟ تو وہ بیوی مہر کی پوری رقم، آدھی رقم دوں گی، پاؤ رقم دوں گی، اتنا دوں گی، کلیئر کٹ مجھے کھلا چاہیے، میں اس کے پیسے واپس دیتی ہوں، اور وہ پیسے دے گی، ادا کرے گی، بھلے ہی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔ ولا فلا تعتدوها، ان حدوں کو پار مت کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالموں میں سے ہیں، ظالموں میں سے۔ یاد رکھیے بات کو، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ پڑھیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کھلا بھی طلاق میں شمار ہوگا۔ جو طلاق کی گنتی ہے نا، ایک شوہر کو کیا اجازت ہے؟ 3 بار طلاق دینے کی اجازت ہے۔ تیسری بار اس نے کہہ دیا پھر واپس نہیں لے سکتا، پہلے اور دوسری بار میں واپس لے سکتے ہیں۔ جو یہاں دیا نا طلاق مرتان، جو 2 بار دیں گے اس کے بعد اچھی طرح سے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ امساکم بالمعروف کا آپشن ہوتا ہے طلاق مرتان کے بعد، لیکن آگے تیسرے طلاق کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کھلا کی گنتی بھی کاؤنٹ ہوگی، لیکن آپ یہ آیت پڑھیے آگے، فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر اگر وہ طلاق دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یعنی تیسری طلاق دے دیا ہے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر وہ شوہر اسے طلاق دے، فلا جناح علیہما یتراجع، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ دونوں آپس میں واپس نکاح کر لے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر دونوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ پائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہے، یبینھا لقوم یعلمون، جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ چلیے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر 2 طلاق کا ذکر آیا، طلاق مرتان، برابر، اور یہاں پہ تیسرے طلاق کا ذکر آ رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا۔ اب اگر کوئی کہے کھلا بھی طلاق کی گنتی میں شمار ہو رہا ہے، تو یہ دونوں کے درمیان میں کھلا کا ذکر ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ کھلا طلاق نہیں ہے، اور کھلا کو اگر گنو گے تو یہاں پہ تو چوتھا ہو جائے گا پھر، کیونکہ وہاں پر 2 طلاق کا ذکر ہے، اور فی مفتدت بھی کھلا لینے کا ذکر ہے، اور پھر آ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تو یہ انڈائریکٹ دلیل ہوئی۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ کھلا کی گنتی الگ ہے، طلاق کی 3 گنتی الگ ہے، کھلا کی گنتی الگ ہے، اور حقیقت میں کھلا چیز ہی الگ ہے۔ کھلا کے اندر آپ کو پتا ہے 3 مہینے کی عدت نہیں ہوتی ہے، صرف 1 حیض گزرنے کی عدت ہوتی ہے۔ کھلا کے اندر رجوع نہیں ہوتا ہے کہ مان لو میاں بیوی، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ شوہر بیوی نے کھلا لیے، پھر 1 گھنٹے بعد پھر سے چاہتے ہیں ابھی رجوع کریں، بولے نہیں ابھی نکاح کرنا پڑے گا فریش۔ کھلا کے بعد میں فریش نکاح کرنا ہوتا ہے، فریش مہر ادا کرنا پڑے گا، اور شوہر کو فریش مہر دینا پڑے گا، فریش ولی کی اجازت لینا پڑے گا۔ کھلا کے اندر یہ معاملہ ہے۔ طلاق کے اندر کیا ہے؟ واپس لے سکتے ہیں، پہلی بار واپس لے سکتے ہیں، دوسری بار واپس لے سکتے ہیں، تیسری بار طلاق کیے اب تم واپس نہیں لے سکتے، اب تم واپس نہیں لے سکتے۔ اگر یہ لمٹ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ آدمی روز طلاق کہتا، روز واپس لیتا۔ شوہر کے لیے کیا، بیوی کے لیے کیا ہو جاتا معاملہ؟ روز اس کی زندگی اسی طرح کی ہوتی کہ شوہر طلاق کہہ رہا ہے واپس لے رہا ہے، واپس لے رہا ہے۔ تو لمٹ ہے نہیں، ایک بار تم نے کیے واپس لے لیے، 2 بار کہے واپس لیے، تیسری بار کہوں گے نا پھر واپس نہیں لے سکتے، یہ اسٹرکٹ رول ہے۔ اچھا یہاں یہ جو بات دی ہے کہ یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لے، پھر وہ شوہر نے اگر طلاق دے دیا تو وہ پچھلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ دیکھیے یہ پلاننگ سے کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے اوپر لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شادی کے اندر اجازت نہیں ہے کہ شادی کے اندر ٹائم لمٹ لگا کر کے شادی نہیں کر سکتے، 1 مہینے کے لیے شادی کر رہے ہیں، 10 دن کے لیے شادی کر رہے ہیں، یہ ٹائم لمٹ والی شادی جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھنا کیا ہے، اگر ٹائم لمٹ والی شادی ہے وہ شادی ہی نہیں ہے، اور شادی ہی نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ حلالہ کرنے والا، جو حلالہ جو لوگ کرتے ہیں تو اس سے وہ پچھلے شوہر کے لیے جائز ہی نہیں ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ زنا کی سزا دیا کرتے تھے، پتہ چلتا کہ کسی نے حلالہ کیا ہے تو زنا کی سزا تھی، انہوں نے سنائی رکھی تھی، یعنی سنا اعلان کر رکھا تھا زنا کی سزا کا۔ تو زنا کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا۔ ہاں 1 منٹ، زنا کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا۔ تو یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ زنا کی سزا انہوں نے پروناؤنس کر رکھی تھی، کس چیز کے لیے؟ جو اگر کوئی شخص حلالہ کرے، حلالہ یعنی کیا ہے کہ مان لو کہ شوہر نے 3 طلاق دے دیا، پھر وہ کسی سے کہے گا کہ اب میں نے 3 طلاق دے دیا، اب میں واپس نہیں لے سکتا ہوں، تم میری بیوی سے شادی کرو، پھر تم طلاق دے دینا، اور پھر میں اس سے پھر سے شادی کروں گا۔ یہ پلاننگ جو ہے
چاہے کہی جائے چاہے ان کہی ہوئی ہو. اگر پلاننگ سے لمیٹڈ ٹائم کے لیے شادی ہے وہ شادی ہی جائز نہیں ہے. وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے, وہ پچھلے شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہونے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زنا کی سزا اناؤنس کی گئی تھی کہ پتہ چلے کہ کوئی حلالہ کرے تو اس کے لیے زنا کی سزا ہے. اللہ اکبر. تو آپ یہ بات کو سمجھیے یہ کتنا بڑا پرابلم ہے. یعنی کہ آپ سمجھیے کہ اگر مان لو کہ کسی نے 3 طلاق ہو گئے ہیں, الگ ہو گئے, اب بھول جاؤ پچھلے شوہر کو, ختم ہو گئی بات وہاں پر. اگر سچ مچ 3 طلاق ہوئے ہیں, ہاں ایک مجلس میں بیٹھ کر اگر کوئی 3 کہہ رہا ہے طلاق طلاق طلاق, وہ 3 نہیں ہوئی, وہ ایک ہی ہوئی, ایک ہی ہوئی. 3 طلاق کس کو بولتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار طلاق کہا, پھر رجوع کر لیے, پھر زندگی میں دوسری بار طلاق کہا, پھر رجوع کر لیے, اب تیسری بار کہوں گے نا واپس رجوع نہیں کر سکتے. ایک بار رجوع ہے, 2 بار رجوع ہے, تیسری بار رجوع نہیں ہے. ایک بار موقع ملا, دوسری بار موقع ملا, تیسری بار موقع نہیں ملے گا. لیکن جو ایک ہی بار بیٹھ کر طلاق 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 کہہ رہا ہے, تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہے. ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابو داؤد میں, صحیح سند سے ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک بار میں بیٹھ کر 3 طلاق کہہ دیا تھا. اور جب وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرجی ہے, واپس لے لو, انہا واحدہ, یہ ایک ہی ہے. تو 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہوتے تھے, شمار کیے جاتے تھے. عمر رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق ایک مجلس کے ایک ہی شمار کیے جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع میں 3 طلاق ایک مجلس کے ایک ہی گنے جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ لوگ اس چیز کو بہت آسان لے رہے ہیں, ہلکا لے رہے ہیں, ابھی اگر کوئی 3 کہے گا تو میں 3 ہی گنوں گا, 3 ہی نافذ کروں گا. یہ کیا تھا؟ ایک تعزیلی سزا تھی. یعنی جو لوگ اس معاملے میں طلاق طلاق طلاق, جتنے ستارے اتنے طلاق, ایسے جو کر رہے تھے, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا, یہ الاؤڈ نہیں ہے, ایک ہی کہو, ایک ہی کہو. ابھی 3 بولو گے تو میں 3 گنوں گا سزا کے طور پر. تو یہ سزا کے طور پر حکومت نے یہ چیز نافذ کی. تو انہوں نے اپنے زمانے میں جو پرابلم دیکھا اس چیز کی سزا کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. یہ ہمیشہ کے لیے شریعت نہیں بدلی, ہمیشہ کے لیے شریعت نہیں بدلی عمر رضی اللہ عنہ نے. یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. ایک منٹ, کچھ پرابلم ہے جی. تو یہاں سمجھنا کیا ہے کہ یہاں پر خلا کا معاملہ ہم نے سمجھا. خلا کے اندر کیا ہے, بیوی کیا دیں گی, کوئی مہر میں سے ایک رقم دے گی, چاہے پورا دے دے چاہے آدھا دے دے, جتنا بھی اگری ہو جائے, دیے بغیر نہیں ہوگا. خلا ہوگی ہی نہیں جب تک دینا, یہ ارکان میں سے ہے. اور اس سے سیریسنس پتا چلتی ہے, کیونکہ عورتیں کئی بار بول دیتی ہے کہ ہاں مجھے خلا چاہیے, لیکن جب دینے بولو نا تو سیریس ہو تو ہی وہ دیں گی. یعنی جب پیسے ادا کرنا ہے, اس کو مہر ادا کرنا ہے, شوہر کو واپس دینا ہے, تو وہ سیریسنس اس کی پتہ چلتی ہے. یعنی ایسے ہی بولنے والی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہو گئی آیت نمبر 230. کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی, تو میں ایسا کروں گا 5 منٹ پہلے ختم کروں گا تاکہ آپ لوگ سوال پوچھ سکو. آیت نمبر 234 میں آتے ہیں. والذین یتوفون منکم, ایک منٹ رکو جی. والذین یتوفون منکم, تم میں سے جن کی وفات ہو جائے, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور وہ چھوڑے بیوی کو, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, تو وہ بیوی رکے گی اپنے تعلق سے 4 مہینے, 4 أشهر وعشرہ, اور 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن کی کیا ہے عدت ہے. یہ کس کی عدت ہے؟ متوفی عنہا زوجہا, جس کے شوہر کا انتقال ہوا, جو بیوہ ہوتی ہے, وڈو ہوتی ہے, اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر وہ جب پہنچ جائے اپنی مدت تک, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا, تو تمہارے لیے تم پر کوئی حرج نہیں ہے جو وہ کریں گے خود کے تعلق سے, فالنا فی انفسہن بالمعروف, جو صحیح طریقے سے خود کے تعلق سے کریں. مطلب کہ خود کے تعلق سے وہ کسی اور سے نکاح کرے, جو ہے وہ ان کا معاملہ ہے, اب تم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. فلا جناح علیکم, تو جیسے اس کے اندر ری میرج, جو وڈو ری میرج, بیوہ کی پھر سے شادی کے تعلق سے یہاں بات آتی ہے, فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر, تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کے تعلق سے باخبر ہے. آیت نمبر 237. وَإِن طَلَّقْتُمُ, اب یہ ایک لاسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہے, یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے طلاق دے دو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ, اور تم نے مہر آواز آ رہی ہے جی؟ اوکے, معذرت میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. تو یہاں پر ہم یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جب مہر فکس ہو جائے اور رخصتی سے پہلے
اگر طلاق کہتا ہے شوہر تو وقد فرضتم لہن فریدۃ فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا آدھا، الا یعفونا، سوائے یہ کہ وہ کہے نہیں چاہیے، اگر بیوی کہتے نہیں چاہیے رہن دو، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ چھوڑ دے آدھا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یہ کون ہے؟ شوہر. ابن کثیر اور کئی اقوال ہمیں ملتے، کئی سارے صحابہ سے انہوں نے یہ جمع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سلف میں کئی ساروں سے جمع کیا ہے کہ یہ بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد ہے جو شوہر. وَيَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم معاف کرو یہ تقوی سے، تمہارا تقوی کا زیادہ تقاضا ہے، مطلب تقوی کا سے بہتر ہے، زیادہ قریب ہے. ہاں کہ تم چھوڑ دو، مطلب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ آدھا ہے، آدھا تو دینا ہی ہے لیکن پورا دے دو تو اور بہتر ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے، یعنی اچھا کر دو ان کے ساتھ. اب یہ لاسٹ آیت پڑھیے، اسی کے ساتھ ہم ختم کر رہے ہیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل، بھلائی، بزرگی، بھلائی مت بھولنا. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ یاد رکھیے. تو مطلب کیا نہیں بھولنا؟ فضل نہیں بھولنا. کیونکہ لوگ کیا ہوتا ہے نا، عام طور پہ اچھے ہوتے ہیں، جب شادی کا، جب طلاق کا معاملہ ہو جائے نا تو اتنی خراب چیزوں پہ اتر آتے ہیں، جھوٹے بہتان لگانا، جھوٹے کیسز کرنا، جھوٹی پروپیگنڈا کرنا، نام و عزت خراب کرنا، کتنا کچھ خراب کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کو مت بھولنا، اچھائی کو مت بھولنا. مطلب چھوڑ دو، تھوڑا سا جانے دو، اب ہو گیا معاملہ ختم نا، چھوڑ دو. کیونکہ کیا ہوتا ہے، اچھے سے جو علیحدگی ہوتی ہے نا ان کی آگے آ کے ملنے کے بھی چانس ہوتے ہیں، لیکن جو علیحدگی کے ٹائم پر جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کافی سارا برا کر دیتے ہیں تو ان کے ملنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، بار بار وارننگز آئی، یہاں پہ بھی وارننگ ہے. چلیے میں صرف ایک سوال لے پاؤں گا. جی میں نے انمیوٹ کیا ہے بہن کو. اچھا آپ جی سب کو بتا دوں، السلام علیکم شیخ. کا کورس ہے ابھی 3 بجے سے، آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، لنک آپ کے گروپ میں ہی آپ کو ملا ہوگا انشاءاللہ. جی بتائیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم جی السلام رحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو 5 سال سے دور ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور اس نے تھرڈ پرسن سے کہا ہے کہ وہ عورت میری نیت میں نہیں ہے، تو اسے کیا سمجھا جائے؟ یہ اشاریہ طلاق ہو چکی ہے یا پھر ابھی بھی ایک ہونے کے چانسز ہے؟ جی دیکھیے یہاں پہ جب الگ ہے تو وہ جو میں نے کہا طلاق کے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوئے ہو تو وہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہہ سکتا ہے وہ، ہاں وہ ایسے پیریڈ میں جب وہ کہہ سکتا ہے. اب کیا اگر وہ کہہ رہا ہے میری نیت میں نہیں ہے تو لفظ طلاق نہیں کہہ رہا ہے. اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کریں لیکن اس کا ارادہ طلاق ہے تو طلاق شمار کیا جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کہا تھا کہ جو الفاظ کہے تھے طلاق کے لیے، تو کیا کہا تھا جس میں لفظ طلاق نہیں تھا، الحقوا الی اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ، اور ارادہ تھا طلاق کا. تو طلاق کے لیے طلاق کے علاوہ بھی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو انہی سے پوچھنا ہوگا تمہارا کیا ارادہ ہے، اور معاملے کو کوئی تھرڈ پرسن آ کر کے معاملہ کلیئر کرے اور صلح کرنے کی کوشش کرے. وصلح خیر، صلح میں خیر ہے. اگر کہا بھی ہے تو ایک طلاق ہے، اس کے بعد رجوع کا امکان ہوتا ہے اگر پہلے دو اور نہیں ہو چکے ہیں تو. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر ملیں گے، کل ملتے ہیں انشاءاللہ. کل کی کلاس میں قرآن سٹڈی میں ہم لوگ یہاں سے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں آپ سب کو، کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ بہترین رمضان کا لنک دے دیجئے، یا بہترین رمضان کورس جو ابھی 3 بجے شروع ہو رہا ہے اس کا لنک اگر آپ لوگوں کے گروپ میں مل جائے، ہاں کمیونٹی میں آ جائے تو اچھا ہوگا. ہاں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.